أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 23 عن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها رواہ مسلم۔ ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ کا کلمہ ترازو کو بھر دے گا، سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمے زمین اور آسمان کے بیچ میں خلا کو پر کرتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہوگی۔ ہر شخص روزانہ اپنا سودا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں یا تو خود کو آزاد کرا لیتا ہے یا خود کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ اس حدیث میں کچھ اہم اور امپورٹنٹ اعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کیا؟ پاکی، ذکر، نماز، صدقہ، صبر اور قرآن کو پکڑنے اور فائنل ڈیسٹینیشن کا جو ہے یہاں پر ذکر ہے۔ راوی کون ہے؟ ابو مالک الحارث بن عاصم اشعری۔ اشعری قبیلے سے تھے، سیریا میں رہے، 18 ہجری کے پلیگ میں آپ کا انتقال ہوا، جس میں بڑے بڑے صحابہ جیسے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ، الحارث، ان سب کا انتقال بھی اسی پلیگ میں ہوا۔ آپ 27 احادیث آپ سے ہم کو ملتے ہیں۔ یہ حدیث ہم کو مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات فرمائی، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، اور پاکی میں ہر طرح کی پاکی آئے گی، ظاہری، باطنی، محسوس، غیر محسوس۔ ظاہری یعنی جو نظر آتی ہے، باطنی یعنی جو نظر نہیں آتی، محسوس جو محسوس کر سکتے ہیں، جو غیر محسوس ہے، ہر قسم کی میل خرابی سے بچنا ہے۔ الطہور پاکی دو قسم کی ہوتی ہے، جو ہے باطنی ناپاکی یعنی گناہ اور شرک کی ناپاکی۔ پاکی آدھا ایمان ہے کیونکہ ایمان کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کیا ہوتا ہے؟ نیک عمل کرنا، دوسرا برے عمل سے رکنا۔ تو جب ہم شرک اور گناہ اور اس طرح کی عملی برائیوں سے دور ہو جائیں گے تو آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گا؟ نیک عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس طرح پاکی آدھا ایمان ہے۔ دین ظاہری پاکی جیسے وضو، غسل وغیرہ پانی سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ نماز کو ایمان کہا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ آیت قبلہ جب چینج ہوا تھا، قبلے کی تبدیلی کے وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا، یعنی پچھلی نمازیں جو تم بیت المقدس کی طرف رخ کر پڑھے تھے اس کو جو ہے ضائع نہیں کیا جائے گا۔ تو اس میں یعنی سورۃ البقرہ میں ایمان، نماز کی جگہ ایمان کا جو ہے ذکر ہے۔ تو نماز کی جگہ ایمان کا لفظ آیا ہے، تو پاکی کے بنا نماز نہیں ہوتی۔ تو اس طرح پاکی آدھا ہو گیا اور نماز جو ہے آدھا ایمان ہو گیا۔ کچھ اسکالرز نے اس کا ایکسپلینیشن یہ بھی دیا ہے۔
عربوں کے پاس بہت بڑی چیز یعنی عظیم اگر کوئی چیز ہے، بگ یا میجر پارٹ ہے، تو اس کے لیے بھی نصف ورڈ یوز ہوتا تھا، تو اس کے معنی میجر پارٹ آف ایمان کے بھی آئے ہیں کہ ایمان کا بہت بڑا حصہ پاکی ہے۔ اس کے کچھ اور ایکسپلینیشنز بھی آئے ہیں، جیسے اجر کے حساب سے آدھا ایمان جتنا اجر پاکی کے لیے ہے، جیسے ایمان سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو سے گناہ دھلتے ہیں، تو جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص میری طرح وضو کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان دل میں ہوتا ہے اور دل کے ایمان کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے، آؤٹ ورڈ یا ظاہری عمل کرتا ہے، اسی طرح پاکی کی وجہ سے نماز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ دل کی پاکی کی وجہ سے انسان باقی کے عمل کرتا ہے، اس لیے دل کی پاکی ہونا ضروری ہے۔ اجر کے حساب سے بھی جو ہے آدھا ایمان بتایا گیا ہے، عربوں میں بڑے حصے کو نصف کہتے تھے، اس لیے بھی یعنی آدھا ایمان جو پاکی کو بتایا گیا ہے اس کے ڈفرنٹ انٹرپریٹیشنز میں آپ کو یہاں پر بتا رہی ہوں۔ جیسے صرف دل میں ایمان ہے تو کافی نہیں ہے، پہلے کیا ہوگا، آدھا حصہ دل میں اقرار ہوگا، آدھا حصہ جو ہے عمل سے ثبوت ہوگا۔ سملرلی ہاف پارٹ طہارہ ہے نماز کی، ہاف پارٹ جو ہے نماز ہے۔ یہ بھی ہے کہ شہادہ میں آدھا ایمان، آدھا جو ہے کیا ہے، گواہی ہے، اور اس کے بعد دل کا پاک کرنا، بغض، کینہ، کپٹ، حسد جو بھی ہے اس سے جو ہے اپنے آپ کے دل کو پاک کرنا ہے۔ اسلام ایک فطری دین ہے، طہارت پہ بہت زور دیا گیا ہے، چاہے وہ جسم کا ہو، لباس کا ہو، جگہ کا ہو، روح کا ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، سب طرح کی طہارت اور پاکی اسلام میں بہت معنی رکھتی ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے کپڑے میلے کچیلے اور بکھرے بال تھے، آپ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا مجھے سادگی پسند ہے۔ آپ نے کہا یہ کوئی سادگی نہیں، سادگی میں بھی صفائی ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام وولن کلوتھ پہنتے تھے تو گرمی میں پسینہ کی بو آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائیڈے کے دن نہا دھو کر مسجد میں آنے کا حکم دیا۔ پیاز لہسن کھا کر مسجد آنے سے منع کیا، کیونکہ اس سے نمازیوں اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طہارت کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے، جیسے سورہ مدثر آیت نمبر 4 اور 5 میں آتا ہے، وَثِيَابَكَ وَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر پاکی کے بارے میں آتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پاکی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکی جو ہے آدھا ایمان کا جو ہے درجہ رکھتی ہے، اس کے اندر ظاہری باطنی ہر طرح کی پاکی آئے گی۔ اور پاکی آدھا ایمان کیسا بتایا گیا ہے کہ پاکی، کیونکہ نماز کو آدھا ایمان بتایا گیا ہے تو نماز بنا پاکی کے نہیں ہوتی ہے، نہ وضو کے بغیر نہ غسل کے بغیر، اس طرح بھی ہے۔ پھر اجر کے حساب سے بھی آدھا ایمان جو ہے دل کی پاکی سے ہوگا، یہ بھی آیا ہے۔ پھر پاکی سے جو ہے کیا ہوں گے، پچھلے گناہ جیسے وضو سے پاک ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ایمان جو ہے صرف اقرار سے نہیں ہوگا بلکہ دل کی پاکی آدھا ایمان ہے، یعنی جب ہمارا دل کفر سے، شرک سے، دل کی گندگیوں سے پاک ہوگا تبھی جو ہے ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوگا۔ اس کے یہ ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن ہے۔ الحمدللہ کا کلمہ ترازو کو بھر دے گا، یعنی جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ معنی کو سمجھتے ہوئے جب ہم پڑھیں گے تو میزان یعنی ویئنگ اسکیل یعنی ترازو کو کیا ہوگا، وہ وزنی کر دے گا۔ حمد کیا چیز ہے؟ حمد یعنی تعریف اور شکر۔ انسان کو اگر اپنے اختیار سے کوئی اچھا کام کرے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کرتے ہیں، یعنی جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ میزان کو بھر دے گا۔ میزان کیا چیز ہے؟ میزان کیا چیز ہے؟ میزان وہ ترازو ہے جس پر قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے یا پھر وزن کیے جائیں گے۔ حمد اور تعریف، ٹھیک ہے، شکر اور تعریف کسی کی پرفیکشن کی وجہ سے تعریف، یعنی حمد کیا ہوتی ہے، یعنی کسی کی اگر ہم تعریف کریں تو کسی کی اچھی کوالٹیز، کسی کی پرفیکشن کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور شکر کیا کب کرتے ہیں ہم؟
شکر اگر کبھی کسی کا احسان ہے، کسی نے کچھ ہمارے اوپر فیور کیا، تو پھر جب ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو پرفیکٹ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کئی فیورز بھی ہے، تو الحمد کا مطلب تعریف اور شکر، یعنی تمام تعریفیں اور تمام شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو ہر طرح کی تعریف اور ہر طرح کا شکر کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ اور الحمدللہ کیسے کہنا ہے؟ دل سے کہنا ہے، سمجھتے ہوئے، یعنی جب تعریف اور شکر ہم کرتے ہیں تو سمجھتے ہوئے، اس کو محسوس کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں اور تمام شکر جو ہے آپ کے لیے ہے۔ ایک ایسا ہی سملر ایک اور حدیث آتی ہے، 2 کلمے زبان پر ہلکے اور میزان پر وزنی ہوں گے اور جو ہے رحمان کو بہت پسند ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب الحمدللہ جب آپ جو ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پلڑوں پر کیا ہوں گے؟ بھاری ہوں گے، لیکن جب زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ، کیوں پلڑوں پر بھاری ہوں گے یا کیوں میزان پر بھاری ہوں گے؟ کیونکہ جب الحمدللہ ہماری زبان سے نکلتا ہے تو ہماری کیفیت کیسی ہوتی ہے، یعنی جب ہاؤ ڈو یو فیل، یعنی جب کوئی بلیسنگ ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ فیلنگ ہمارے اندر ہوتی ہے، تب زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے۔ یس اور نو؟ کہ جب یہ فیلنگ ہوتی ہے تو زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے، شکر گزاری ہوتی ہے، گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اور شکر گزاری اور گریٹیٹیوڈ کی ایک ڈیپ فیلنگ ہمارے اندر ہوتی ہے، تو اس لیے میزان اور ترازو کے اوپر یہ بہت ہی ہیوی ہوتے ہیں۔ اور میزان اور ترازو پر ایمان قیامت پر ایمان کا حصہ ہے۔ قیامت حق ہے، قیامت آنے والی ہے، تو میزان بھی حق ہے، میزان بھی آنے والا ہے، اعمال ہمارے وزن ہوں گے، رائی برابر بھی عمل چھوٹے گا نہیں، یہ ہمارا ایمان کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ، سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ دونوں کلمے زمین اور آسمان کے درمیان خلا کو پر کر دیں گے۔ خلا یعنی اسپیس، یعنی these کلمات will fill the space between آسمان اور زمین، یعنی آسمان اور زمین کے بیچ میں جو ویکیوم ہے اس کو فل کر دیں گے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی، بہت گریٹ چیز ہے، جیسے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں آتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اسی ذکر سے ہمیں سکون ملتا ہے، جیسے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور اس ذکر سے اللہ تعالیٰ کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کرتے ہیں، جیسے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یاد کرو مجھے میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک اور حدیث بخاری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے اور اسے یاد نہ کرنے کی مثال مردہ سی ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر بہت گریٹ چیز ہے، یعنی اللہ کا ذکر کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑی اور بہت گریٹ چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلِذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ پھر یہ ذکر ہمارے دلوں کو جو ہے سکون پہنچاتا ہے، یہ ذکر سے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد جو ہے کرتے ہیں، یہ ذکر سے ہم زندہ سے رہتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرے تو ہمارے میں اور مردے انسان میں یا مردے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ذکر بہت ہیوی ہوتا ہے، یعنی اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ صحابہ نے اکرام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو مالدار ہے وہ ہماری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، تو ان کو زیادہ اجر مل جائے گا۔ یعنی جس کے پاس مال نہیں ہے اس کو تو اجر کم ملے گا، کیونکہ مال ہے ہی نہیں صدقہ خیرات کرنے کے لیے، اس کے ذریعے جو ہے اجر پانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ وغیرہ پڑھنے پر صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہ جو ہے پارٹ یا یہ حدیث ہمارے لیے یعنی خاص طور سے عورتوں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یوزولی عورتوں کے پاس جو ہے فنانسز پہ کنٹرول نہیں رہتا، یا پھر بہت کم جو ہے فنانسز پہ کنٹرول رہتا ہے، اور ہسبینڈز کیا کرتے ہیں، وہ تو ان کے پاس مال بہت ہوتا ہے، یا گھر کے مرد جو ہوتے ہیں ان کے پاس بہت مال ہوتا ہے، وہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں،
لیکن عورتوں کے لیے ان کے برابر کا اجر پانا اگر ہے تو پھر بہت زیادہ ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ہمیشہ کہنا ہے. اور ایک جگہ 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ آیا ہے. یہ آگے بڑھنے والوں کے ساتھ یہ پڑھنے سے جا ملیں گے. اور سونے سے پہلے بھی جو ہے یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے، یہ بھلوا دیتا ہے. تو ہمیں خاص طور سے عورتوں کو یہ چیز کو پکڑ لینا ہے، کیونکہ مرد تو جو ہے پھر بھی مالدار ہوتے ہیں، وہ مال خرچ کر کے اجر و ثواب پا لیتے ہیں، لیکن یہ اذکار ہمارے لیے اجر و ثواب پانے کا بہت اچھا ذریعہ ہے. نیکسٹ جو ہے یہاں پر بتایا گیا ہے تو وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر نماز کیا ہے کو نور بتایا ہے. نماز ایک امپورٹنٹ پلر ہے اسلام کا. ٹھیک ہے، کفر اور ایمان کے بیچ میں کیا ہے، نماز کا فرق ہے. اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں آتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. نماز بے شک کیا کرتا ہے، ہم کو فحش اور برائیوں سے روکتا ہے. تو اب نماز نور کیسا ہے، جیسے روشنی میں سب کچھ کلیئر جو ہے نظر آتا ہے، اس طرح جیسے یہاں پر آتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. نماز قائم اگر ہم کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے، برائیوں سے دور رہیں گے، کیونکہ نماز پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ کنیکشن ہوتا ہے. اور قیامت کے دن یعنی دنیا میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بلڈ اپ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے دور رہتے ہیں. پھر قیامت کے دن یہ نور، یہ روشنی کی شکل میں نماز ہمارے ساتھ ہوگی. جیسے سورہ حدید آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. دیکھیں گے مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، ان کے آگے اور ان کے دائیں جو ہے وہ کیا ہوگا، نور دوڑ رہا ہوگا. تو پھر اب یہاں پہ کیا ہو گیا، دنیا میں نور ہوگا ٹو کیپ اس آن دا رائٹ ٹریک، برائیوں سے روکنے کے لیے. پھر یہ نماز جو ہے قیامت کے دن نور کی شکل میں آئے گا، ہمارے آگے پیچھے دوڑے گا. اور پھر اس کے علاوہ پہ شاید چہرے کا نور بھی ہوگا، جیسے سورہ فتح آیت نمبر 29 میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے نشان ان کے چہروں پر سجدے کے اثر ہوں گے. اس طرح نماز جو ہے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نور ہے. اس میں نماز کی امپورٹنس دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے ہم کو پتہ چلتی ہے. دنیا میں سیدھے راستے پر رہنا ہے تو نماز قائم کرنا ہے، آخرت میں روشنی چاہیے جنت تک پہنچنے کے لیے تو نماز قائم کرنا ہے. یہاں پر حدیث میں وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، یہ تین چیزیں آئے ہیں. نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے. نور، برہان اور دیا، یہ تین بہت کلوز ورڈز ہے. ٹھیک ہے، تینوں کا ریلیشن روشنی اور لائٹ سے ہے، اور لائٹ کا ریلیشن کس سے ہے، ہدایت اور گائیڈنس سے ہے. دیا جو ہے کیا ہوتا ہے، تھوڑا اسٹرانگ ہوتا ہے نور سے. سورج کے لیے دیا ورڈ آتا ہے، چاند کے لیے نور کا جو ہے ورڈ آتا ہے. چاند کی جیسے لائٹ ہوتی ہے اس کے لیے نور ورڈ آتا ہے، اور دیا جو ہے سورج کی جو لائٹ ہوتی ہے اسٹرانگ، اس کے لیے جو ہے آتا ہے. تو اب یہاں پہ جیسے سورہ یونس آیت نمبر 5 میں آتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے یہاں پر اس آیت میں جعل الشمس ضیاء، یعنی شمس سورج کے ساتھ دیا آیا ہے اور قمر کے ساتھ نور آیا ہے. دیا جو ہے اسٹرانگ لائٹ ہوتی ہے اور نور جو ہے ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ صبر کے لیے دیا آیا ہے، یعنی اسٹرانگ جو ہے آئی ہے، کیونکہ صبر کیا ہوتا ہے، اپنی خود کی روشنی سے ہوتا ہے. اور نماز کے لیے نور آیا ہے، یعنی ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے. تو اندر ایمان ہوگا تو نماز جو ہے ہماری اس میں ریفلیکشن جو ہے آئے گی. نور جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، برننگ یعنی یا پھر برننگ کا جو ہے سینس نہیں ہوتا، لیکن سورج کی جو لائٹ ہوتی ہے اس میں برننگ کا جو ہے ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو چاند کی روشنی کیا ہوتی ہے، سودنگ، کمفرٹیبل. تو ہمیں نماز میں، کیونکہ وَالصَّلَاةُ نُورٌ،
تو کیونکہ نور میں کمفرٹ ہے، چاند کی روشنی کمفرٹ جو ہے دیتی ہے، تو نماز ہم کو کمفرٹ ملتی ہے. لیکن والصبر ضیاء، اس میں برننگ کا جو ہے ایک سینس آتا ہے، تو پیشنس میں برننگ کی طرح ایفرٹس لگتے ہیں. اور برہان کیا ہے؟ وہ سن کے ریز کو کہتے ہیں. اٹس ناٹ ایگزیکٹلی لائٹ، لیکن صدقے کے لیے جو ہے یعنی وَالصَّدَقَةٌ بُرْهَانٌ، صدقے کے لیے گائیڈنگ لائٹ ہے. یعنی سورج کی طرح یہ برننگ نہیں، بلکہ صرف سن کے جو ریز ہے، سن کی ایگزسٹنس کے بارے میں بتاتے ہیں. سن کی ریز کیا ہوتی ہے؟ وہ لائٹ نہیں دیتے، بلکہ اس کی ایگزسٹنس کے بارے میں بتاتے ہیں. اس لیے برہان کو دلیل بھی کہا گیا ہے، پروف بھی کہا گیا ہے. تو صدقہ کیا ہے؟ ایمان کا دلیل ہے، ایمان کا پروف ہے. ایمان اگر ایگزسٹ کرے گا تو پھر انسان صدقہ کرے گا. صدقہ انسان کیوں کرتا ہے؟ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتا ہے. انسان کے لیے مال کی محبت ہونا نیچرل ہے، اور اس کو انسان جو ہے اس کی محبت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے لیے یا پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتا ہے. کب دیتا ہے؟ جب اس کے جو ہے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور قیامت کے دن یہ برہان ہوگا، یعنی یہ دلیل ہوگا. ایک تو کیا ہے؟ دنیا میں ایمان کا دلیل ہے کہ ایمان ہے تو آٹومیٹیکلی انسان صدقہ دے گا. سیکنڈلی، قیامت کے دن جب انسان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا مال کہاں استعمال کیا، تو صدقہ پروف ہوگا کہ اس انسان نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے اسپینڈ کیا. یہاں پر میں ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ لوگوں سے بتانا چاہتی ہوں. صدقہ کیا چیز ہے؟ واٹ ایگزیکٹلی از صدقہ؟ یوزولی صدقہ جو ہے ہمارے کنٹریز میں یا ہمارے سوسائٹی میں مرغی لانا، بکری لانا یا بکرا ذبح کرنا، اس کو صدقہ کہا جاتا ہے. اور یوزولی کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو ہمارے یہاں ایک عمل ہوتا ہے، بکرا صدقہ دے دو. یا پھر کوئی کنسٹرکشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک جانور کا صدقہ پہلے دے دو. یا پھر کوئی بلا آتی ہے تو بلا کو ٹالنے کے لیے صدقہ جو ہے دے دیا جاتا ہے. یہاں پر ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے، کیا بلا کو ٹالنے کے لیے، مصیبت کو ٹالنے کے لیے، ایکسیڈنٹ پریشانی وغیرہ کے وقت کو جو ہے ٹالنے کے لیے، جانور کا ذبح کرنا بلا ٹالنے کے لیے، کیا یہ الاؤڈ ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ یہ طریقہ ہم کو قرآن اور سنت میں سکھایا گیا ہے. شیخ بن باز سے پوچھا گیا کہ کنسٹرکشن کی ٹائم پر جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس میں جو ہے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو شیخ بن باز نے کہا کہ اگر نیت یہ ہے کہ بلا، آفت، پریشانی ٹل جائے اور ہم سیف ہو جائے تو یہ بدعت ہے. اگر یہ جن یا کسی چیز کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی اکثر آپ دیکھیے کنسٹرکشن کے ٹائم پر وغیرہ بکرا صدقہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی جن ہے، شیطان ہے تو وہ چلا جائے. تو یہ نیت سے اگر کیا جائے کہ جن یا کوئی اور چیز ہم کو نقصان نہ پہنچائے تو یہ شرک ہے، کیونکہ ذبح صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے الاؤڈ نہیں ہے. لیکن یہ شکر گزاری میں دعوت اگر کی جائے دوستوں کی، رشتہ داروں کی، جس کے اندر بلا ٹلنے کی نیت نہیں ہے، تو یہ الاؤڈ ہے. اسی طرح اگر کوئی نئی جگہ پر یہ سوچ کر کوئی صدقہ کیا جا رہا ہے، یعنی جانور ذبح کیا جا رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہاں خون گرے گا وغیرہ تو بلا ٹل جائے گی، تو یہ بھی غلط ہے. تو یہاں پر آئی ہوپ دس از کلیئر. یہ میں بہت امپورٹنٹ جو ہے ایک نظریہ تھا جو آپ لوگوں کے سامنے میں یہ رکھنا چاہ رہی تھی. تو یہاں پر جو وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، یہ بکرا ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا ہے، جس کے اندر زکوٰۃ فرض ہے. اور اس کے علاوہ پر جو مال ہم دین کی تقویت کے لیے، جیسے مدارس کے لیے نکالتے ہیں، دین کو آگے سپریڈ کرنے کے لیے نکالتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، یہ صدقہ ہے اور اس کی بہت امپورٹنس ہے. حدیث میں آتا ہے صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے. اور ایک اور جگہ بھی آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرن،
صدقہ کر کے جہنم سے بچ جاؤ بھلے ہی وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. یعنی صدقے سے جو ہے ہم کیا ہوں گے, جہنم سے بچ جائیں گے. دین صبر کیا ہے, ضیاءن والصبر ضیاءن, یہ اسٹرانگیسٹ ہے روشنی میں, کیونکہ نماز اور صدقہ دونوں کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. صبر بہت جو ہے اسٹرانگ ایک وہ ہے. اب صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہے. الصبر علی الطاعت, یعنی صبر اطاعت کے لیے, اللہ کے اوبیڈینس کے لیے, نماز کے لیے صبر, روزے کے لیے صبر. دین گناہوں سے بچنے کے لیے الصبر عن المعصیۃ, یعنی ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے, برائیوں سے دور رہنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. صبر اگینسٹ ڈس اوبیڈینس یا اگینسٹ ایکٹس آف ڈس اوبیڈینس. ایک صبر اپون اوبیڈینس آف اللہ, ایک صبر اگینسٹ ڈس اوبیڈینس. دین تیسرا الصبر فی المصیبتی, تکلیف اور مصیبت یا کلامتی کے اوپر جو صبر ہے. تو صبر کس میں ہے, اطاعت پر بھی صبر ہے, باز رہنے پر بھی صبر ہے, اور مصیبت پر بھی صبر ہے. اور صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. اکثر پریشانیوں کے وقت انسان کیا کرتا ہے, آؤٹ آف ٹریک چلا جاتا ہے. یعنی جیسے بیمار ہوتا ہے, سچویشن کنٹرول میں نہیں دکھتی تو شرک میں چلا جاتا ہے, بدعات میں چلا جاتا ہے, خبروں پر چلا جاتا ہے سجدے کرنے کے لیے, مرشدوں کے پاس چلا جاتا ہے, ایسے کام کرتا ہے. جیسے ابھی بلا ٹلنے والی بات جو ہے آئی, یا پھر جو ہے میں یہ کروں تو مل جائے, وہ کروں تو بلا ٹل جائے. تو مینی ٹائمز معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے لیکن پھر بھی کرتا ہے. جیسے اگر کبھی دیکھیے آپ کوئی بہت زیادہ بیمار ہے تو معلوم ہے کہ غلط ملاؤں کے پاس جانا نہیں ہے, غلط طریقے سے جو ہے علاج کرانا نہیں ہے, لیکن پھر بھی جادو ٹونے ایسے علاجوں میں چلا جاتا ہے. اور پھر جب کہا جاتا ہے کہ نارمل ٹائم پر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن کہتا ہے کہ کیا کروں, آئی نیڈ اے وے آؤٹ کر کے جو ہے غلط کام کرنے انسان لگتا ہے. تو اس لیے صبر کے وقت جو ہے بہت زیادہ جو ہے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو روکنا ہے. مشکل کے ٹائم پر صبر کی بہت ضرورت ہے ایسے وقت میں. تو یہ صبر کہاں سے آئے گی, ایمان سے آئے گی. تو ایسے وقت میں صبر یہ روشنی ہے جو ایمان کے اوپر ہم کو رکھے گی, ایمان کے راستے سے ہم کو ہٹنے نہیں دے گی. دین قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف گواہی دے گی. اب قرآن تمہارے حق میں جو ہے یا پھر خلاف گواہی دے گی, یعنی قرآن سب سے پہلے امپورٹنٹ کیا چیز پتہ چلتی ہے, قرآن گواہی دے گی. ٹھیک ہے, یعنی ہم کیا عمل کر رہے ہیں, ہم قرآن کے ساتھ کیا عمل کیے, قرآن کے گائیڈنس میں, یعنی قرآن کو ہم پڑھے سمجھے یا نہیں سمجھے, اور اس کے بعد ہم جو عمل کیے وہ قرآن کی روشنی میں کیے یا نہیں کیے, قرآن کا حق ادا کیے یا نہیں کیے, یہ جو ہے گواہی دے گی کہ قرآن پڑھے یا نہیں پڑھے, عمل کیے یا نہیں کیے, قرآن سے غفلت تو نہیں وہ کیے, اپنی من مرضی سے زندگی تو نہیں گزارے قرآن کو چھوڑتے ہوئے. یہ جو ہے قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گی. اگین آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو کہ تعلیم القرآن جو ہے اسٹارٹ ہوا ہے, صرف 2 ہی سیشنز ہوئے ہیں. تو قرآن کیونکہ حق میں گواہی دے گی یا پھر خلاف گواہی دے گی, تو قرآن کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. پلیز اگر آپ لوگ تعلیم القرآن نہیں جوائن کیے ہیں تو جوائن کر لیجئے. قرآن نیکیوں کی مشین نہیں ہے, قرآن ہدی للناس ہے. ہر عمل کو قرآن کی روشنی میں کرنا ہے, چاہے وہ عبادات ہو, معاملات ہو, قرآن کی گائیڈنس میں کرنا ہے. رشتہ داری ہو, نکاح ہو, طلاق ہو, وراثت ہو, بزنس ہو, سب قرآن کے احکامات میں کرنا ہے. اگر یہ سب اپنی مرضی سے کریں گے, قرآن کی روشنی میں نہیں کریں گے, تو قرآن کے احکامات کو بھولے رہیں گے, تو قرآن کیا کرے گی کہ اگینسٹ گواہی دے گی. آخر میں فرمایا ہر شخص روزانہ اپنا سودا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں یا تو خود کو آزاد کرتا ہے, یعنی جہنم سے آزاد کرتا ہے, یا خود کو تباہ کر بیٹھتا ہے. یعنی ایوری ڈے ایفرٹس جو ہے ہم لگاتے ہیں, ہماری کوششیں ہیں, ایوری ڈے اسٹرگل ہوتا ہے. آپ دیکھیے کوئی بھی دن کی بگننگ اسٹرگل کے بنا نہیں شروع ہوتی. تو اب آپ دیکھیے اسٹرگل, کوشش شروع ہو رہی ہے. اب ہر ایک کی شروع بگننگ سے, یا جیسے ہم نیند سے اٹھتے ہیں ایوری ڈے کی بگننگ, تو اس میں اسٹرگل ہے. اب یہ اسٹرگل میرا کس طرف جا رہا ہے, کس لیے ہو رہا ہے, یا قرآن کی روشنی میں ہو رہا ہے,
یہ جو ہے دیکھیے نیند میں سے اٹھنا ہے, کام کرنا ہے, جاب پہ بھاگنا ہے, گھر کا کام کرنا ہے, میرے جو آج کے کام ہے وہ پورے نپٹنا ہے, یہ جو دن کی کوشش ہے یہ میں اللہ کے رضا کے لیے کر رہی ہوں یا پھر اللہ کے نافرمانیوں میں کر رہی ہوں. یعنی اب آپ صبح اٹھے, نماز, صدقہ, صبر, یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, اللہ کے احکامات کے مطابق دن گزار رہے ہیں, تو پھر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر رہے ہیں. نہیں, وہ دن میں جو ہے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, حرام مال کما رہے ہیں, حرام اس میں کر رہے ہیں, میوزک, گانے, ناچ میں جو ہے, گوسپ میں, آپ اس کے لیے بھی محنت لگتی ہے, تو پھر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق کر رہے ہیں. یعنی ہمارے دن کا جو اسٹرگل ہے یا پورے ڈے میں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اپنے آپ کو جہنم میں لانڈ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یا پھر اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ اعمال بتائے ہیں جس سے جو ہے کیا کہتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ اعمال ہے جس میں سے ذکر ہے, نماز ہے, صدقہ ہے, صبر ہے, اور پھر قرآن. یعنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. سب سے پہلے ذکر, اور ہمارے لیے ذکر بہت امپورٹنٹ ہے عورتوں کے لیے. دین نماز, صدقہ, صبر, یہ ہے. پھر قرآن کو پکڑے رکھنا ہے, یہ جو ہے ہم کو ضروری ہے اگر ہم کو جہنم سے بچنا ہے. اور ہم دن بھر جو اسٹرگل کرتے ہیں وہ جہنم میں جانے کے لیے کرتے ہیں یا جہنم سے نجات کے لیے کرتے ہیں, یہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ دن کا پورا اسٹرگل ہمارا کس لیے ہونا چاہیے, جہنم سے بچنے کے لیے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان اعمال کو کرنا ہمارے لیے آسان بنائے اور جہنم سے نجات اور جنت کی انٹری ہمارے لیے آسان بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.